السلام علیکم۔ قیامت کی چند ایسی بڑی نشانیاں ہیں جو آخری زمانے میں ظاہر ہوں گی، جن کے بعد قیامت رونما ہوگی۔ ان تمام نشانیوں کا ذکر احادیث میں واضح طور پر ملتا ہے، لہٰذا ان میں سے کسی سے بھی انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان تمام واقعات میں امام مہدی کے ظہور سے لے کر ارض حجاز سے نکلنے والی آگ تک کی واقعات شامل ہیں۔ اس ویڈیو میں امام مہدی، دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج اور ماجوج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دعوت الارض، زمین کا دھنسنا اور ارض حجاز سے آگ کا نکلنا احادیث کی روشنی میں تفصیلاً بیان کیا جائے گا۔ کوائٹ انفارمیٹیو کی قیامت سے پہلے رونما ہونے والے واقعات کے متعلق اس مکمل ویڈیو میں خوش آمدید۔ قیامت سے پہلے ہونے والے واقعات میں امام مہدی کا ظہور ایک اہم واقعہ ہے۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد یکے بعد دیگرے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی، لہٰذا امام مہدی کے ظہور کا واقعہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ امام مہدی کا ظہور کب اور کہاں ہوگا، بیت ان کے ہاتھ پر کہاں ہوگی اور کتنی مدت تک ان کی سلطنت اور فرما روائی رہے گی، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے احادیث کے حوالوں سے اسی ویڈیو میں۔ ظہور مہدی کے سلسلے میں احادیث اور روایات کثرت سے موجود ہیں اور ان میں کوئی بھی شک نہیں۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میری اطرت میں سے ہوں گے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ابو داؤد سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو دیکھا اور فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام رکھا ہے، اور عنقریب اس کے اولاد میں سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا اور وہ سیرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ ایسا شخص ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو بغیر گنے لوگوں میں مال تقسیم کرے گا۔ ابو داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک ہو جائے، اس کا نام میرے نام پر ہوگا یعنی محمد، اور اس کا لقب امام مہدی ہوگا اور والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں حضرت مہدی کے ظہور کا ذکر فرمایا ہے۔ قرب قیامت میں امام مہدی کا ظہور اہل سنت کے عقائد میں سے ہے۔ احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت میں امام مہدی کی آمد کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصاحب اور رفیق ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میرے ہم نام ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی ہم میں سے ہوں گے یعنی اہل بیت میں سے۔ اللہ تعالیٰ ایک رات میں انہیں خلافت و مہدیت کی صلاحیت عطا فرمائیں گے۔ امام مہدی کے ظہور سے قبل مسلمانوں کی حالت بہت پست ہوگی، دنیا ظلم سے بھر جائے گی، انسان کو ظلم سے بچ کر چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، ہر طرف قتل و غارت کا سماع ہوگا۔ امام ابن داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسی کو دراز فرما دے گا اور میرے اہل بیت میں سے مہدی کو پیدا فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح ان سے پہلے ظلم سے بری ہوگی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم خراساں کی طرف سے سیاہ پرچموں کا قافلہ آتے ہوئے دیکھو تو اس میں ضرور شامل ہو جانا، اگرچہ بر پر گھسیٹ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ امام مہدی ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا کہ ہم حضرت مطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہوں گے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر، حضرت حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مہدی۔ امام طبرانی سے روایت ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اور روم کے درمیان 4 مرتبہ صلح ہوگی، چوتھی صلح ایسے شخص کے ہاتھ پر ہوگی جو آل ہرقل میں سے ہوگا اور یہ صلح 7 سال تک برابر قائم رہے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اس وقت مسلمانوں کا امام
कौन होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स मेरी इतरत में से होगा जिसकी उम्र 40 साल होगी। उनका चेहरा सितारे की तरह चमकदार होगा, उनके दाएं रुखसार पर स्याह तिल होगा और वो 2 कुतवानी बाएं पहने होगा। बिल्कुल ऐसा मालूम होगा जैसे बनी इसराइल का शख्स है, जमीन से खजाने निकालेगा और मुशरिकीन के शहरों को फतह करेगा। सही मुस्लिम में है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि एक मर्तबा नींद की हालत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक में हरकत हुई तो हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आज ऐसा क्या हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजीब बात है कि काबा के में पनाहगज़ी इमाम मेहदी से जंग के इरादे में मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे और जब वो पहुंचेंगे तो जमीन में धंसा दिए जाएंगे। हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, उनमें बहुत से राहगीर भी हो सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनमें से कुछ बाइरादा जंग के लिए आने वाले होंगे, कुछ मजबूर होंगे और कुछ राहगीर होंगे। ये सब इकट्ठे धंसा दिए जाएंगे। अलबत्ता क़यामत के दिन उनकी नियतों के हिसाब से उन्हें बदला दिया जाएगा। अबू दाऊद और तिरमिज़ी में हदीस है कि जब इमाम मेहदी मदीना से मक्का आएंगे तो लोग उनको पहचान कर उनसे बैत करेंगे, उन्हें अपना बादशाह बनाएंगे। उस वक्त गैब से आवाज़ आएगी कि यह अल्लाह ताला के खलीफा इमाम मेहदी हैं, बस तुम इनकी सुनो और इनकी इताअत करो। अबू दाऊद और तिरमिज़ी में हदीस है कि उनके हाथ पर बैत मक्का मुअज़्ज़मा में मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान होगी। हदीस मुबारका में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के आखिर में इमाम मेहदी आएंगे जिनके लिए अल्लाह ताला बारिश नाजिल फरमाएगा और जमीन से नबातात निकलेंगे, अदल इंसाफ से माल तकसीम करेंगे, मवेशी ज्यादा हो जाएंगे और उम्मत का गलबा हो जाएगा। इमाम मेहदी अपने ज़हूर के बाद 7 या 8 साल तक जिंदा रहेंगे। इमाम मेहदी के ज़हूर से कबल दरियाए फरात में से एक सोने का पहाड़ जाहिर होगा और उस पर कब्जा करने के लिए लोगों के दरमियान जंग होगी। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब दरियाए फरात में से एक सोने का पहाड़ जाहिर होगा और उस पर कब्जा करने के लिए 3 आदमी जंग करेंगे। उनमें से हर एक किसी न किसी हाकिम की औलाद से होगा, लेकिन खजाना उनमें से किसी को भी नहीं मिल सकेगा। फिर मशरकी सिमत से स्याह परचमों का काफिला नमूदार होगा और फिर ऐसी जंग होगी जो उससे पहले कभी भी नहीं हुई होगी और इस जंग में तकरीबन 99% काफिर वहीं मर जाएंगे। हर थोड़े वक्त के बाद एक नया इमाम मेहदी होने का झूठा दावेदार सामने आता है। हमें मालूम है और हदीस मुबारका से भी ये बात वाज़ेह है कि इमाम मेहदी खुद हरगिज़ दावा नहीं करेंगे, जबकि लोग उनकी बताई गई निशानियों की मदद से उन्हें पहचान लेंगे। इससे साबित होता है कि जो शख्स खुद ये दावा करता है तो वो सरासर झूठा और मक्कार है। इमाम मेहदी के ज़हूर के हवाले से मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जाते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। हर साल ऐसे बयानात सुनने में आते हैं, तो इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि बगैर तहकीक और यकीन के ऐसे बयानात और ऐसी वीडियोस ना बनाई जाएं जो लोगों को गुमराह करने का सबब बनती हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो और अगर हम उस वक्त को पाएं तो हमें उनके काफिले में शामिल होने की सादत अता फरमाए, आमीन। आखिरी ज़माने में बहुत से फितने ज़ाहिर होंगे। इन फितनों में सबसे बड़ा फितना फितना दज्जाल है, जिसके ज़ाहिर होने में कोई भी शुबा नहीं, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मकामात पर इस फितने के बारे में फरमाया है और अपनी उम्मत को इससे खबरदार किया है। दज्जाल कब ज़ाहिर होगा, ज़मीन पर कितनी मुद्दत तक रहेगा, दज्जाल की अलामात और उससे किस तरह बचा जा सकता है, ये सब हम आपको बताएंगे अहादीस की रोशनी में इस वीडियो में। दज्जाल अरबी ज़ुबान में जालसाज और फरेबकार को कहते हैं। दज्जाल के मानी है झूठा। दज्जाल का ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि झूठ और फरेब उसकी शख्सियत के नुमाया तरीन वस्फ होंगे। उसके हर फेल पर धोखाधड़ी और गलत बयानी का साया होगा। कोई चीज़, कोई अमल, कोई कौल इस शैतानी आदत के असरात से खाली नहीं होगा। हर नबी ने इसके फितने से अपनी अपनी कौम को डराया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फितने को इंतहाई वजाहत से बयान फरमाने के साथ साथ बहुत सी निशानियां और उससे बचाव के तरीके भी अपनी उम्मत को समझा दिए हैं। दज्जाल का फितना बहुत सख्त होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत कायम होने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं। दज्जाल अपने आप को पहले नबी कहेगा, फिर खुदाई का दावा करेगा, अपने पैदा करदा शुकूक और शुबहात में इंसानियत को फांसता चला जाएगा, फिर अपने आप को दज्जाल नहीं बल्कि खुदा कहेगा।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ دجال کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا جبکہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق تعریف فرمائی اور پھر فرمایا میں نے تمہیں دجال سے ڈرایا اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات اس سے متعلق بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ دجال کانا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اصل دجال کے ظاہر ہونے تک 30 چھوٹے دجال بھی سامنے آئیں گے اور وہ مختلف مکر و فریب سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، یعنی یہ ایک عالمگیر فتنہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا حتیٰ کہ وہ مدینہ سے باہر ایک طرف میں اترے گا، پھر مدینہ طیبہ کو 3 جھٹکے لگیں گے، پس ہر کافر اور منافق مدینہ سے نکل کر دجال کی طرف آئے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کا روب مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے دجال کے بارے میں اتنا نہیں پوچھا جتنا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو میں نے کہا لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پر یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک شخص کو پایا جو گندمی رنگ تھا، اس کے بال سیدھے تھے اور اس کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ پھر وہاں ایک سرخ جسم گھنگرالے بالوں والا آنکھ سے کانا شخص موجود تھا، اس کا آنکھ گویا ابھرا ہوا انگور ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ دجال ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ دجال کے پاس پانی اور آگ ہوگی، اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگی اور اس کا پانی آگ ہوگی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال سے متعلق ایک بڑی طویل بات بتائی۔ اس گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ دجال آئے گا لیکن اس پر مدینہ کے اندر داخل ہونا حرام ہے۔ وہ مدینہ کے قریب شوریلی زمین پر اترے گا، اس وقت اس کی طرف ایک شخص نکلے گا، وہ شخص لوگوں میں سے بہتر ہوگا، وہ شخص کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے، جس کی بات ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی۔ دجال کہے گا تم بتاؤ اگر میں اسے قتل کر دوں پھر اسے زندہ کر دوں تو کیا تم میرے معاملے میں شک کرو گے؟ لوگ کہیں گے نہیں، وہ اس شخص کو قتل کر دے گا پھر اسے زندہ کرے گا۔ وہ شخص کہے گا اللہ کی قسم مجھے تیرے متعلق پہلے اتنی بصیرت نہیں تھی جتنی کہ اب ہے کہ تو دجال ہے۔ پھر دجال اس کو قتل کرنے کا ارادہ کرے گا تو اسے اس شخص پر تسلط نہیں ملے گا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے اہل مغرب سے ایک قوم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، انہوں نے صوف کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ ٹیلوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو وہ کھڑے ہو گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ راوی نے کہا میرے نفس نے کہا کہ ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کے اور رسول
پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کھڑے ہو جا، کہیں وہ بے خبری کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ نہ کر دیں۔ پھر میں نے سوچا شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کوئی راز کی بات کر رہے ہوں۔ میں ان کے پاس آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 باتیں یاد رکھی اور ان کو اپنے ہاتھوں پر شمار کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جزیرہ عرب پر حملہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ پھر تم فارس پر حملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں بھی فتح عطا فرمائے گا۔ پھر تم روم پر حملہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی فتح عطا فرمائے گا۔ پھر تم دجال سے جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک رومی اعماق یا بابل تک نہیں پہنچیں گے، اور ان کی طرف مدینہ طیبہ سے ایک لشکر نکلے گا جو اس وقت تمام اہل زمین میں اچھے ہوں گے، تو وہ قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ اس اثناء میں کہ وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، وہ اپنی تلواریں زیتون کے درختوں سے لٹکا دیں گے، تو اس وقت ان میں شیطان چیخ مار کر کہے گا کہ دجال تمہارے اہل و عیال میں پہنچ چکا ہے، تو وہ نکلیں گے اور یہ جھوٹ ہوگا۔ جب وہ شام پہنچیں گے تو اس وقت دجال خروج کرے گا۔ جب وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے اور صفیں درست کر رہے ہوں گے تو نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوگی، اس وقت عیسیٰ ابن مریم نزول فرمائیں گے۔ جب دجال انہیں دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے ہیں تو بھی وہ پگھلتا رہے گا یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل کرے گا اور وہ ان کو اپنے نیزے میں اس کا خون دکھلائیں گے۔ حضرت ابو طفیل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ جب ہم قیامت سے متعلق مذاکرہ کر رہے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھا، تم کس چیز سے متعلق مذاکرہ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے تم 10 نشانیاں نہیں دیکھ لو گے۔ فرمایا وہ 10 نشانیاں یہ ہیں: دھواں، دجال، دابہ، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج اور ماجوج، 3 جگہوں کا زمین میں دھنسنا، ایک دھنسنا مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں ہوگا۔ اس سب کے بعد یمن سے آگ نکلے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جس کو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال خروج کرے گا تو اس کے ساتھ ایک پانی کا دریا ہوگا اور ایک آگ کا، جس کو تم آگ دیکھو گے وہ پانی ہوگا اور جس کو پانی خیال کرو گے وہ دراصل آگ ہوگی۔ سو پس تم میں سے جو شخص اس کو پائے اور پانی پینے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اس سے پی لے، جس کو وہ آگ گمان کرتا ہے تو وہ اس کو پانی ہی پائے گا۔ فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ایک دن جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو مسکراتے ہوئے منبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا، تم میں سے ہر شخص اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی کی رغبت دینے کے لیے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، لیکن میں نے اس لیے جمع کیا ہے کیونکہ تمیم داری جو نصرانی تھا وہ میرے پاس آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس نے مجھے اپنا ایک واقعہ سنایا جو اس حدیث سے موافق تھی جو میں تمہیں دجال سے متعلق بیان کیا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بنی لحم اور جزام کے 30 آدمیوں کے ہمراہ سمندری کشتی میں سوار ہوئے۔ سمندر طغیانی میں تھا، اس کی موجیں 1 ماہ تک ان سے کھیلتی رہیں۔ پھر انہوں نے ایک سمندری جزیرے میں پناہ لی، یہاں تک کہ سورج
غروب ہو گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ گئے اور جزیرے کے اندر داخل ہو گئے۔ انہیں ایک گھنے کثیر بالوں والا جانور ملا۔ اس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کی پشت اور منہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا جساسہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا اے لوگو میرے ساتھ گرجے میں ایک آدمی کی طرف چلو، وہ تمہاری خبریں جاننے کا بہت مشتاق ہے۔ تو راوی نے کہا جب اس نے اس آدمی کا نام لیا تو ہم اس سے ڈرے کہ یہ کہیں شیطان نہ ہو۔ ہم جلدی جلدی چلے اور گرجے کے اندر داخل ہو گئے۔ اس میں ایک آدمی تھا جیسا ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے، اس کے دونوں گھٹنے ٹخنوں تک لوہے میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا تو ہلاک ہو تو کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا تم میری خبر جاننے پر قادر ہو گئے ہو اور مجھے تم اپنی خبر بتاؤ کہ تم کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم عرب کے رہنے والے ہیں، ہم ایک سمندری جہاز میں سوار ہوئے تو اتفاقاً سمندر طغیانی پر تھا، ہمارے ساتھ اس کی موجیں ایک ماہ تک کھیلتی رہیں، پھر ہم نے تیرے اس جزیرے میں پناہ لی تو ہم چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہوئے اور جزیرے میں داخل ہو گئے تو ہمیں کثیر بالوں والا ایک جانور ملا۔ اس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا منہ اور پشت معلوم نہیں ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا اس گرجے میں ایک آدمی کی طرف چلو، وہ تمہاری خبریں جاننے کا بہت مشتاق ہے۔ ہم جلدی جلدی تیرے پاس پہنچ گئے اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ کہیں جن نہ ہو۔ اس نے پوچھا بیسان کی کھجوروں کے متعلق مجھے بتاؤ کہ وہ پھلدار ہیں؟ ہم نے جواب دیا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ عنقریب وہ پھل نہیں لائیں گی۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے طبرستان کے سمندر کے متعلق بتاؤ کہ اس میں پانی ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں وہاں وافر مقدار میں پانی ہے۔ تو اس نے کہا عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا تم مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ کہ اس کے چشموں میں پانی ہے اور کیا اس چشمے کے مالک اس پانی سے زراعت کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں اس کا پانی کثیر ہے اور اس کے رہائشی اس پانی سے زراعت کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے امیین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دو، انہوں نے اب تک کیا کیا؟ تو ہم نے جواب دیا انہوں نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ میں آباد ہو گئے۔ تو اس نے پوچھا کیا عربوں نے ان سے جنگ کی ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو ہم نے کہا وہ اپنے قریب کے عربوں پر فتح یاب ہو گئے ہیں تو انہوں نے ان کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ پھر اس نے کہا کیا یہ سب ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ انہوں نے اطاعت قبول کر لی ہے۔ اب میں تمہیں اپنی خبر دیتا ہوں، میں دجال ہوں اور عنقریب مجھے خروج کی اجازت دی جائے گی اور میں ساری زمین میں سیر کروں گا اور 40 دنوں میں مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر بستی میں جاؤں گا اور وہ دونوں شہر میرے اوپر حرام ہیں، اور جب بھی میں ان میں سے کسی ایک جگہ جانا چاہوں گا تو فرشتے تلوار سے مجھے روک دیں گے اور اس کی ہر گاڑی پر فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی منبر پر مار کر کہا یہ طیبہ ہے یعنی مدینہ منورہ، سنو کیا میں نے تمہیں یہ چیزیں پہلے ہی نہیں بیان کر دی تھی؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تمیمداری کی اس بات نے خوش کر دیا کیونکہ وہ اس کے مطابق تھی جو میں تمہیں بیان کرتا رہا ہوں، اور مکہ اور مدینہ سے متعلق دی ہوئی خبر کی بھی تصدیق ہو گئی۔ سنو دجال شام یا یمن کے سمندر میں نہیں ہے بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے، اور اپنے ہاتھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ احادیث میں ابن سیاد کا ذکر دیکھنے کو ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ابن سیاد کے پاس گئے تو اس سے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا میں نے ایک بات دل میں رکھی ہے وہ بتلاؤ۔ آپ نے سورہ دخان کی آیت کا تصور کیا۔ ابن سیاد نے کہا وہ چیز داغ ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھٹکار ہو تجھ پر، تو اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ حقیقی دجال ہے تو تم اس پر غالب نہیں آ سکتے، اور اگر وہ نہیں ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔
ایوب نے نافع سے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے ایک راستے میں ابن سیاد سے ملے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کوئی ایسی بات کہی جس سے اسے غصہ دلا دیا اور وہ اتنا پھول گیا کہ اس نے پوری گلی کو بھر دیا۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جن کو یہ خبر مل چکی تھی۔ انہوں نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تم ابن سیاد سے کیا چاہتے تھے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا دجال غصہ آ جانے کی وجہ سے اپنی حقیقی صورت میں برآمد ہوگا۔ اس بات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات بھی ہوگی جس پر دجال کو شدید غصہ آئے گا اور وہ اپنی حقیقی صورت میں برآمد ہوگا۔ اس بات میں شبہ ہے کہ وہ دجال تھا یا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ہی اس کا انکار فرمایا ہے اور نہ ہی یہ فرمایا ہے کہ یہی دجال ہے۔ ان واقعات کے بعد ابن سیاد کو کبھی دیکھا نہیں گیا۔ احادیث سے یہ واضح ہے کہ دجال فتنہ عظیم ہے جو ایمان والوں کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آنے والوں کو اس فتنے سے آگاہ کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے اس فتنہ عظیم سے محفوظ رہ سکیں۔ اگر کوئی بھی اہل ایمان اس فتنے کو پائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے اور اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک اہم ترین نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ تشریف لانا بھی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جنہیں تقریباً 2000 سال قبل آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر اتارے جائیں گے اور وہ بہت سے اہم ترین کام سر انجام دیں گے جن میں سے دجال کا خاتمہ سر فہرست ہے۔ آپ علیہ السلام کا نزول کب اور کہاں ہوگا اور آپ کتنا عرصہ زمین پر رہیں گے اور کون سی اہم ترین ذمہ داریاں سر انجام دیں گے، یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ قرآن کریم کی سورہ صف میں ارشاد ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دوسروں کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں۔ تمام انبیاء کرام الاتی بھائی ہیں، یعنی تمام انبیاء کرام کی ایمان کی اصل ایک ہے۔ میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہودیوں سے محفوظ کر کے یقینی طور پر اپنے پاس اٹھا لیا اور آخری زمانے میں وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہودی آپ علیہ السلام کے سخت ترین دشمن بن گئے۔ یہی وجہ تھی کہ یہودی حکومت نے آپ علیہ السلام کو بغاوت کے جرم میں گرفتار کر کے سولی پر لٹکا دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دیا اور 4000 آدمیوں نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ باہر نکلے اور اس کو قتل کر دیا جائے اور پھر وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ ان میں سے ایک آدمی نے اس غرض سے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ نے اس کو اپنا کرتا اور امامہ عطا کیا، پھر اس پر آپ کی مشابہت ڈال دی گئی۔ پھر جب وہ باہر آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ یہودیوں نے ایک شخص طلانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے مکان میں نہیں ملے، اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور یہ شخص جب گھر سے نکلا تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔ یہود یہ سمجھے کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے تو انہوں نے اپنے ہی آدمی کو لے جا کر قتل کر دیا۔
بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو شک ہوا تو انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے ہی آدمی کو قتل کر دیا، اس لیے کہ یہ مقتول صرف چہرے سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت رکھتا ہے، اور یہ کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو ہمارا آدمی کہاں ہے، اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے۔ ان میں سے جو بھی صورتحال پیش آئی ہو اس کا صحیح علم تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو ہے۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باحفاظت آسمانوں پر اٹھایا جانا، ان کی حیات اور دوبارہ آنا قرآن مجید اور صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے قتل کیا نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے یہ شبہ بنا دیا گیا، اور جو لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں اور ان کے بارے میں شک میں ہیں، ان کے پاس کوئی بھی صحیح علم کی بنیاد پر یقینی بات نہیں ہے۔ انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے، اور اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہیں بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی وفات سے پہلے ایمان نہیں لائے، اور قیامت کے دن آپ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قریب ہی تم میں عیسیٰ ابن مریم عادل حاکم کی حیثیت سے اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، دجال کو قتل کر دیں گے، اور جزیہ کو موقوف کر دیں گے۔ مال اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی بھی اسے قبول کرنے والا نہیں ملے گا، اور اس وقت ایک سجدہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سب سے بہتر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے مابین نہ کوئی نبی ہے نہ ہی کوئی رسول، مگر وہ میرے بعد میری امت میں میرے خلیفہ ہوں گے، اور وہ اترنے والے ہیں۔ جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لو گے کہ وہ درمیانی قامت والے ہیں، ان کا رنگ سرخ و سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے، ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہو، حالانکہ پانی لگا نہیں ہوگا۔ وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر سب دینوں کو ختم کر دے گا۔ اس وقت عرب کم ہوں گے اور ان میں بھی اکثر بیت المقدس میں ہوں گے، اور ان کے امام مہدی ہوں گے۔ جس وقت امام مہدی فجر کی نماز کے لیے آگے بڑھیں گے تو اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ وہ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھا لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے، آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، کیونکہ اقامت آپ کے لیے ہی کہی گئی ہے۔ تو امام مہدی لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجیں گے تو وہ دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار کے پاس دو زرد رنگ کے کپڑے پہنے دو فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پسینے کے قطرے گریں گے، اور جب وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو موتیوں کے قطرے گریں گے۔ جس کافر تک بھی آپ علیہ السلام کی خوشبو پہنچے گی اس کا زندہ رہنا ناممکن ہوگا، اور آپ علیہ السلام کی خوشبو انتہائی نظر تک پہنچے گی۔ آپ دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ بابل پر اسے قتل کر دیں گے۔ ان واقعات کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، وہ سارا پانی پی جائیں گے، ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے، کوئی بھی ان سے مقابلے کی سکت نہ رکھا ہوگا۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کی دعا کریں گے، اور اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جس سے وہ فوراً مر جائیں گے، زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک آئیں گے، اور یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال تک رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد قیامت کے رونما ہونے میں زیادہ وقت نہیں رہے گا۔ آخر میں ہماری یہ دعا ہے کہ ہم میں سے جو بھی اس وقت کو پائے وہ ایمان پر قائم رہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو کسی فتنہ اور آزمائش میں مبتلا کیا ہے جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی اقوام کو دی ہے۔ امت محمدیہ کے لیے ایک بڑی آزمائش وحشی اور درندہ صفت قوم کے خروج کی شکل میں ہے، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یاجوج ماجوج کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ یاجوج ماجوج کا خروج کب ہوگا؟ دیوار ذوالقرنین کی تعمیر کیسے ہوئی؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اسی ویڈیو میں۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں
اس فتنے کی خبر نہایت ہی وضاحت کے ساتھ دی ہے۔ اس وحشی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، بلکہ تورات اور انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ہے، جسے گوگ اینڈ میگوگ کہا گیا ہے۔ مفسر علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے المیزان میں لکھا ہے کہ تورات کی ساری باتوں سے مجموعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم یاجوج ماجوج ایک یا کئی بڑے قبیلے تھے۔ دراصل یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ یافس کی 12 اولادیں تھیں، جن میں سے 2 یاجوج اور ماجوج تھے۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملہ کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا تذکرہ اسلام کی مقدس کتاب قرآن پاک کی سورت 18 اور 21 میں کیا گیا ہے۔ یاجوج ماجوج کا قصہ قرآن اور حدیث دونوں میں بیان ہوا ہے۔ یاجوج ماجوج کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ واقعات دجال، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد رونما ہوں گے۔ یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے جس حکمران نے ان کے اور دیگر اقوام کے درمیان دیوار قائم کروائی، اس عظیم حکمران کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ ذوالقرنین کون تھے اور انہیں ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے، اس حوالے سے کئی روایات ملتی ہیں۔ سب سے زیادہ جو ذکر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین ایران کے بادشاہ تھے، جنہوں نے عراق اور دیگر ممالک کو فتح کر کے ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ تاریخ میں ان کے نام سائرس یا خسرو کے ملتے ہیں، جبکہ انہیں ذوالقرنین اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کے تاج پر 2 سینگ تھے۔ ذل مطلب 2 اور قرنین کے معنی سینگ کے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان کے علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقے 2 عظیم پہاڑوں کے درمیان تھے اور پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا کہ یہ لوگ بار بار ان علاقوں میں حملہ کر کے فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا ذوالقرنین نے لوگوں کی حفاظت کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی، جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے، لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین میں پھیل جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا۔ یہ سورہ انبیاء کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ لوگ ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں بڑی دسترس عطا فرمائی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا، تو اس نے سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے مقام پر پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ ہم نے فرمایا، ذوالقرنین، تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو۔ اس نے کہا، جو ظلم کرے گا اسے ہم سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے کام میں بھی آسانی کا ہی حکم دیں گے۔ پھر اس نے ایک اور سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کی اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ حقیقت یوں تھی کہ جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔ پھر اس نے ایک اور سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا اور وہاں ایک ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟
اس نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے مجھے جو عطا کیا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں۔ تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کی طرح کر دیا گیا تو کہا اب میرے پاس تانبا لاؤ اور اس پر پگھلا کر ڈال دو۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکے اور نہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکے۔ کہا یہ صرف میرے رب کی رحمت ہے، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے گرا دے گا، اور بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اس دن ہم انہیں آپس میں ملا دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، بس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے، ان کے اگلے افراد بیر تبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بیل کا سر تمہارے موجود 100 دیناروں سے بھی قیمتی ہوگا۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ خون لگا کر نیچے پھینکے گا، تو وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں، جب وہ مکمل ٹوٹنے والی ہوتی ہے تو انہیں سورج کی روشنی نظر آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں چلو باقی کل توڑیں گے، اور اگلے دن دیوار پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن جب وہ سورج کی روشنی دیکھیں گے تو کہیں گے چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی وہ چھوڑ کر گئے تھے، یوں وہ دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے اور زمین میں خوب قط و غارت کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا کریں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جس سے یہ فوراً مر جائیں گے، زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک آئیں گے، یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا۔ مورخین کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ یا دریائے اسود کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال کہلاتا ہے۔ یہاں ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہی دیوار ذوالقرنین ہے، جبکہ کچھ لوگ دیوار چین کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ یہ تمام نظریات اندازوں پر مبنی ہے۔ اصل میں دیوار ذوالقرنین کہاں ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور وقت مقررہ پر اس دیوار کو توڑ کر یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے تم 10 نشانیاں نہیں دیکھ لو گے۔ فرمایا وہ 10 نشانیاں یہ ہیں: دھواں، دجال، دابا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج اور ماجوج، 3 مقامات پر زمین کا دھنسنا، ایک دھنسنا مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں ہوگا۔ اس کے بعد یمن سے آگ نکلے گی اور لوگوں کو میشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی اور وہاں جمع کرے گی۔ قیامت کی وہ نشانی جس کے بعد کسی کو اس کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور زمین میں سے ایک جانور کا ظاہر ہونا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے قیامت کی نشانیوں کے اس آخری حصے میں۔ احادیث مبارکہ میں جن 10 نشانیوں کا ذکر ہے ان میں سے ایک اہم نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو اس وقت کسی شخص کو اس کا ایمان لانا کوئی نفع نہیں دے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو یا اس نے اپنے ایمان کے دوران کوئی نیکی نہ کی ہوگی: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال اور دابت الارض۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरज के मगरिब से तुलू होने से पहले तौबा कर ली, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाएंगे। हजरत अब्दुल्ला से रवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐसी हदीस सुनी जिसको मैं भूला नहीं। मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, सबसे पहले जाहिर होने वाली निशानी सूरज का मगरिब से तुलू होना है और 3 चढ़े लोगों के सामने दावतुल अर्ज का निकलना है। इनमें से जो भी निशानी पहले जाहिर होगी, दूसरी उसके बाद जल्द नमूदार हो जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह नाम में फरमाया, क्या ये लोग इस अमर के मुंतजिर हैं कि उनके पास फरिश्ते आए या उनके पास आपका रब आए या आपके रब की कोई बड़ी निशानी आए। जिस रोज आपके रब की कोई बड़ी निशानी आ पहुंचेगी, किसी ऐसे शख्स का ईमान उसके काम ना आएगा जो पहले से ईमान ना रखता हो या उसने अपने ईमान में कोई नेक अमल नहीं किया होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि तुम मुंतजिर रहो, हम भी मुंतजिर हैं। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पूछा, जानते हो ये सूरज कहाँ जाता है? सहाबा ने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चलता रहता है यहाँ तक कि अर्श के नीचे अपने जाए बरकरार पर पहुँच जाता है, फिर सजदे में चला जाता है और वहाँ मुसलसल इसी हालत में रहता है, हत्ता कि उसे कहा जाता है उठो, जहाँ से आए थे वहाँ लौट जाओ, तो वो वापस अपने मतलब से तुलू होता है। फिर एक दिन सूरज चलेगा और लोग इसे मामूल से हटी हुई कोई चीज नहीं पाएंगे, हत्ता कि ये अर्श के नीचे अपने जाए बरकरार पर पहुँचेगा, तो उसे कहा जाएगा बुलंद हो और मगरिब से तुलू हो, तो वो अपने मगरिब से तुलू होगा। इसी के मुतालिक अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में फरमाया, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़रिन लहा, जिसका तर्जुमा है सूरज का इस्तिक़रार अर्श आज़म के नीचे है। ये सूरज का मगरिब से निकलना क़यामत की बड़ी निशानी है और अनकरीब आने वाली है। अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, जिस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा उस दिन तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर उस वक्त जो भी तौबा करेगा कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला तमाम ईमान वालों को सही मानों में अपने गुनाहों से सच्ची और पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सैयदना अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम यहूदियों से क़िताल नहीं कर लोगे। यहूदी बचने के लिए दौड़कर पत्थर के पीछे पनाह लेगा, लेकिन वो पत्थर यूं बोलेगा, ए अल्लाह के बंदे, ए मुस्लिम, ये यहूदी मेरे पीछे है। और क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम ऐसी कौम से क़िताल नहीं कर लोगे जिनके जूते बालदार होंगे। सैयदना ने सादी से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक दुश्मन से लड़ाई जारी रहेगी उस वक्त तक हिजरत मुनक़ते नहीं हो सकती। और सैयदना अब्दुल्ला से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिजरत की 2 किस्में हैं, एक ये कि तुम बुराइयों को तर्क कर दो और दूसरी ये कि तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ हिजरत करो। तब तक हिजरत का सिलसिला मुनक़ते नहीं होगा और तौबा उस वक्त तक कबूल होती रहेगी जब तक सूरज मगरिब की तरफ से तुलू नहीं हो जाता। जब सूरज मगरिब की तरफ से तुलू हो जाएगा तब हर दिल में जो कुछ होगा, कुफ्र या ईमान और अमल की सूरत में उस पर मोहर लगा दी जाएगी। उस वक्त लोगों को अमल से बेनियाज कर दिया जाएगा। एक और निशानी जिसके जाहिर होने में कोई भी शुबा नहीं है वो दावतुल अर्ज का निकलना है। एक ज़ईफ हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब जमीन से दावतुल अर्ज निकलेगा, जिसके पास सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा। वो इस असा से मोमिन के चेहरे को रोशन करेगा और अंगूठी के जरिए काफिर की नाक पर मोहर लगा देगा। सूरह नमल की बहुत सारी आयात हैं इसके बारे में, जिसमें इरशाद बारी ताला है, और जब हमारी बात पूरी होने का वक्त आन पहुंचेगा तो हम उनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा, जो लोग हमारी आयत पर ईमान नहीं लाते थे। एक और आयत में, और जिस दिन हम हर उम्मत में से इन लोगों के ग्रोह को जो हमारी आयत को चुटलाते थे घेर लाएंगे, फिर वो सब के सब अलग कर दिए जाएंगे। एक और जगह इरशाद होता है, जब सब के सब आ जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, तुमने मेरी आयत को पूरी तरह समझे बगैर ही जुटला दिया था, और ये भी बताओ कि तुम क्या कुछ करते रहे। और उन्होंने जो जुल्म किया था उसकी वजह से उन पर अजाब की बात पूरी हो जाएगी, चुनांचा वो कुछ न बोल सकेंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रात इसलिए बनाई कि वो इसमें आराम हासिल कर सकें, और दिन इस तरह बनाया कि उसमें चीजें दिखाई दें। यकीनन जो लोग ईमान लाए हैं इसमें उनके लिए बड़ी निशानियां हैं। एक और जगह इरशाद होता है, और जिस दिन सूरज फूंका जाएगा तो जमीनों और आसमानों के सब रहने वाले घबरा उठेंगे सवाए उनके जिन्हें अल्लाह चाहेगा, और सब उसके सामने झुके हुए हाजिर होंगे। और आप पहाड़ों को देखकर ये समझते हैं कि ये अपनी जगह जमे हुए हैं, हालांकि उस वक्त
गिर भी बादलों की तरह उड़ते फिरेंगे। ये सब अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है जिसने हर चीज को मजबूत बनाया है और जो कुछ तुम करते हो वो उससे बाखबर है। जो नेकी के साथ हाजिर होंगे उनके लिए उससे बेहतर बदला है और वो उस दिन की घबराहट से बेखौफ होंगे, और जो बुराई के साथ आएंगे तो वो उनके मुंह आग में झोंक दिए जाएंगे कि तुमको बदले में वही मिल रहा है जो तुम करते रहे हो। जमीन से जानवर यानी दाबतुल अर्ज़ के निकलने का जिक्र बाज़ अहादीस में भी आता है, लेकिन इन सही रवायात में जानवर की तफसीलात और सिफात नहीं है। जिन रवायात में जानवर की कुछ सिफात बयान हुई हैं वो हद सेहत तक पहुंची हुई नहीं है, लिहाजा हम यहाँ इन सिफात का सिर्फ जायजा लेते हैं। इसलिए कि किसी जानवर का तूल अगर 7 गज हो, या उसका रुएं वाला होना, या दाढ़ी वाला होना, या उसका सर बैल जैसा होना, या उसकी आंखें खंजीर जैसी होना, या उसके सींग 12 सिंगे, या उसकी गर्दन आहू की तरह होना, या उसका सीना शेर जैसा होना, या उसका रंग चीते की तरह होना, या उसके दोनों पहलू बिल्ली की तरह होना और उसकी दुम दुम्बे की तरह होना, उसके पाँव ऊंट की तरह होना और पैरों और खुरों वाला होना कोई आम बात नहीं है। ये वो औसाफ हैं। मुफस्सिरीन परेशान हुए। बस हमें चाहिए कि कुरान और सही हदीस पर इक्तफा करें और ये अकीदा रखें कि अलामात क़यामत में से एक ये है कि इस किस्म का जानवर निकलेगा और ये उस वक्त होगा जब तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। उस वक्त जो लोग होंगे उन पर फैसला अटल हो जाएगा और अब उनके लिए तौबा का कोई मौका ना होगा। बस अब जो लोग जिस हालत और जिस अकीदे पर होंगे उनके बारे में फैसला कर दिया जाएगा। उस वक्त ये जानवर निकलेगा, उनके साथ बात करेगा, जबकि अमूमन जानवर बात नहीं करते या फिर हम उनकी बातों को नहीं समझ सकते, लेकिन तब तमाम लोग उस जानवर की बातों को समझेंगे और जान जाएंगे कि ये वही मौजज़ा है जिसे क़यामत से कबल आना था। क़यामत की एक और बड़ी निशानी धुएं का निकलना है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह तूफ़ान में फरमाते हैं कि तुम उस दिन का इंतजार करो जब आसमान धुआं ज़ाहिर करेगा और जो लोगों को ढांप देगा, ये दर्दनाक अज़ाब है। सूरह रहमान में इरशाद बारी ताला है, तुम पर आग का शोला और धुआं छोड़ दिया जाएगा, फिर तुम मुकाबला ना कर सकोगे। ये दोनों चीजें यके बाद दीगरी इंसानों और जिनों पर इस हालत में छोड़ी जाएंगी जबकि वो अल्लाह ताला की बात से बचकर भागने की कोशिश करेंगे। एक और निशानी अर्ज़े हिजाज से आग का निकलना है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक अर्ज़े हिजाज से आग नहीं निकलती और बसरा के ऊँटों की गर्दनें रोशन नहीं हो जाएं। यही वो तमाम बड़ी निशानियां हैं जिनके बाद क़यामत है। जब ये रूनुमा होने लगेंगी तो क़यामत के आने में ज्यादा वक्त ना रहेगा। इन तमाम निशानियों का जिक्र हदीस में मिलता है, चुनांचा इनके ज़ाहिर होने में कोई शुबा नहीं। ये तमाम निशानियां कब ज़ाहिर होंगी इसका इल्म अल्लाह ताला को ही है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए, हम सबको उस वक्त से पहले उसकी तैयारी की तौफीक दे। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर, आमीन। ये वो तमाम वाक़यात हैं जो क़यामत से कबल रूनुमा होंगे। हमने इन तमाम वाक़यात को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया है। अगर इसमें हमसे कोई गलती या कोताही सरजद हुई हो तो अल्लाह पाक हमें माफ फरमाए और हम सबको ईमान पर कायम और दायम रखे, आमीन। आखिर में तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें और आप मजीद किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।